ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، کافروں اور مشرکوں کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اسلام سے پہلے ہی دن سے لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ابو لہب نے پہلے ہی دن مخالفت کا اعلان کر دیا تھا۔ مانے تو نہیں تھے مکہ کے مشرکین، لیکن جس نے سب سے پہلے جرأت کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور سزا قرآن پاک کی آیات بھی نازل فرمائی۔ یہ جنگ اس وقت سے شروع ہوئی اور آج بھی جاری ہے۔ وہ اپنے اپنے حربے آزما رہے ہیں۔ مسلمان جب تک قوت میں تھے، مضبوطی میں تھے، کرنسی ان کی تھی، درہم و دینار تھا، زبان ان کی تھی، ورلڈ لینگویج عربی تھی، سکہ ان کا تھا، زبان ان کی تھی، تہذیب اور ثقافت ان کی تھی، لباس ان کا چلتا تھا دنیا میں بطور فخر، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قرطبہ میں، غرناطہ میں، اشبیلا میں، یہ ساری مسلمانوں کے پاس تھی۔ کافر برابر لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے یہ شان و شوکت اور عظمت چھین لی جائے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 200 سال تک صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، 8 کے 9 مسلسل صلیبی جنگیں ہوئی، اور وہ بھی ان زمانوں میں ہوئی ہیں جب مسلمان اجتماعیت کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسلام یا مسلمان بچیں گے کہ نہیں، لیکن اس قسم پرسی کے دور میں، کمزوری کے دور میں بھی مسلمانوں نے اپنی عظمت رفتہ کو بحال ہی رکھا۔ کثیر تعداد میں مسلمان شہید بھی ہوئے، کثیر تعداد میں کفار بھی مارے گئے، لیکن 200 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے جس نے فریقین کو تھکا دیا۔ 200 سال کے بعد کافروں نے اپنی پالیسی بدل لی۔ انہوں نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ ہم میدان جنگ اور میدان جہاد میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ مسلمان جتنا بھی نکما ہو، ناکارہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر ذرا سی بھی اسلامی غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یورپ، جب ہم یورپ کا لفظ بولتے ہیں نا،
یا مغرب کا لفظ بولتے ہیں، اس سے ہماری مراد کافر اور مشرک سارے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت کافروں کی مشرکوں کی بھاگ دوڑ ساری یورپ کے ہاتھ میں، اس لیے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یورپ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو مسلسل جنگیں، مسلسل شکستیں، مسلمانوں کا پھر گر کر سنبھلنا، کہیں نہ کہیں سے کبھی تورانی نکل آتے، افغانی نکل آتے، ایوبی نکل آتے، زنگی نکل آتے، سبتگین نکل آتے، غزنوی نکل آتے، کبھی آل غلامہ نکل آتے، کبھی بنو امیہ ہے، بنو عباسیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے۔ پھر یورپ میں نے اپنا طرز عمل بالکل تبدیل کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا اور یقین محکم ہو گیا، ہم اب مسلمانوں کا میدان جہاد میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے اپنی پالیسیاں بدلی، اور پالیسی کیا بدلی وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اقبال جو کہ مغرب آشنا ہے، اس نے مغرب کا بڑا قریب سے مطالعہ کیا جب مغرب میں پڑھتا تھا۔ اس نے پھر مغرب کے اوپر ایک بڑا شاندار تجزیہ کیا کہ مغرب مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اس نے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کے اوپر ٹکچر کی، ان کا جو ذہنی مزاج تھا، ان کی جو اسلام کے ساتھ نفرت تھی، اس کو واضح کیا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہے یورپ کے رندے۔ یہ رندہ ہوتا ہے نا، یہ بھڑی استعمال کرتا ہے، ترخان استعمال کرتا ہے، تو نجار عربی زبان میں کہتے ہیں ترخان کو، بڑھئی کو۔ اقبال کہتا ہے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، کہ وہ جو لکڑیاں چیرتا تھا، لکڑیاں چھیلتا تھا، یورپ ایسے رندے لے کر آیا، اس نے بڑھئی کو بھی چیر کے رکھ دیا۔ اب یورپ کے جو نئے رندے تھے، یورپ کی پالیسیاں، اقبال نے رندے کہہ کر پالیسیاں مراد لی۔ اب یورپ کی جو مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں ہیں، ان میں سب سے پہلے انہوں نے جو قاری ضرب لگائی، مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کیا۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں خلفائے اسلام کے بارے میں ایک مذموم فضا پیدا کی، اور ان کو جمہوریت کا لالی پاپ دیا، اور مسلمان معاشرے کے اندر سے سب سے پہلے خلیفہ کی حیثیت اور عظمت کو ختم کیا۔ اب خلیفہ کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک جلاد کا تصور آتا ہے۔ بادشاہت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، کنگڈم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو لوگ نفرت کے انداز میں دیکھتے ہیں، لو جی وہاں تو بادشاہت ہے اور بادشاہ جو مرضی چاہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور جمہوریت میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ جمہوریت میں جو وزیر اعظم بدماشی کرتا ہے، کرتے نہیں؟ محسن بیگ کے ساتھ کیا بدماشی ہو رہی ہے؟ یا عمران خان نے کیا بدماشی کی ہے؟ کیا ہوا محسن بیگ کے ساتھ؟ یا نواز شریف اپنے دور میں شیخ رشید کے ساتھ کیا کرتا رہا؟ یا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح یہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے خلافت کے نظام سے، بادشاہت سے متنفر کیا گیا، کیونکہ ان کے مذموم ارادوں کی راہ میں، مسلمانوں کو شکست دینے کی راہ میں پہلی رکاوٹ ہی خلیفہ تھا۔ خلیفہ جیسا تیسا بھی تھا، کمزور تھا، یورپ کا مرد بیمار مان لیا۔ اقبال نے کہا نا، یورپ کا مرد بیمار ہی تھا، لیکن اس مرد بیمار کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل بنانے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ اسرائیل بنانے کے لیے مسلمانوں کے دل کے اندر خنجر داخل، عرب کے دل کے اندر خنجر داخل کرنے کے لیے سب سے پہلی سکیم انہوں نے چلی کہ خلافت کا خاتمہ کیا جائے۔ ہندوستان تھا اس وقت، بر صغیر تھا، تو اس کے خلافت کے احیاء کے لیے، خلافت کے بچاؤ کے لیے یہاں پر لوگوں نے تحریکیں بپا کی۔ یہاں بر صغیر میں خلافت کو بچانے کے لیے تحریکیں تھیں، اور دوسری طرف کمال عطا ترک اور اس کے کارندے جو حقیقت کے اندر فری میسن تحریک کے ذمہ داران تھے۔ وہ ایک الگ داستان ہے، فری میسن کیا ہوتی ہے۔ فری میسن یہودیوں کی 4000 سال پرانی تاریخ، اور مسلمانوں کو قبضے میں کرنے کے لیے، حکومتوں میں قبضے کرنے کے لیے ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ جس کو لیڈر بنانا ہے اسے اپنی یہودی بچیاں دی جاتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کے اندر قابو کر کے، انہوں نے دی نہیں اپنی بچی اس کو، یہ یاسر عرفات کو،
دی اپنی یہودن یاسر عرفات کو. آپ دیکھ لیں فلسطین ختم, فلسطین کا قضیہ ختم, اور اپنے خاص بندے وزیر اعظم کے ارد گرد رکھنے ہیں تاکہ مرضی کی پالیسیاں منوائیں. یہ فری میسن تحریک الگ داستان ہے. جو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے, اس لیے کہتے ہیں فری میسن تحریک کے اغراض و مقاصد سے وہ آشنا ہے. انہیں پتا ہے کہ فری میسن تحریک کس طرح حکمرانوں کو قبضے میں لیتی ہے اور کس طرح ان کے علم اور نوٹس میں لائے بغیر اپنی مرضیوں کے کام کرتے ہیں. مولوی فضل الرحمان ایسے نہیں چیختا, اس کو ان چیزوں کا ادراک ہے. یہ فری میسن تحریک کا نمائندہ کمال اتاترک, یہ لینن, یہ ٹراٹسکی, یہ اشتراکیت زدہ, یہ فیض احمد فیض, یہ آپ کا احمد فراز, یہ بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے کامریڈ, یہ سارے انہی کے پیسوں پہ پلنے والے, انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. انہوں نے خلافت کے خلاف ایک فضا قائم کی. سلطان عبد المجید سے پوچھا گیا اگر تمہیں دوبارہ حکومت ملے تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جتنے بھی اخبار والے میں سب کو پھانسیاں دے دوں گا, میں سب کو لٹکا دوں گا. کہ میری خلافت اتنی کمزور نہیں تھی, میری حکومت اتنی کمزور نہیں تھی جتنی انہوں نے لوگوں کو اخبارات میں, تجزیوں میں, ایڈیٹوریل میں بنا بنا کے پیش کی. اقبال پھر چیخا تھا نا, چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا. مسلم کی سادگی بھی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ. خلیفہ کا وجود بہت بڑی غنیمت ہوتا ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تاب خاکے کاش کر. ایک مسلمان ہوتا ہے جتنا مرضی نکما ہو, ذاتی کمزوریاں ہوں, شخصی کمزوریاں ہوں, عیش و عشرت کا دل دادا ہو, لیکن جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اور اچھی طرح پڑھی ہے, سرسری نہیں پڑھی, اچھی طرح پڑھی ہے, کہ مسلم حکمران جیسے تیسے بھی ہوتے تھے, ان میں شخصی کمزوریاں ہوں گی, بے دینیاں ہوں گی, بے حیائیاں ہوں گی, لیکن اسلام کے لیے وہ غیرت مند ہوا کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے اس خلیفہ کا خاتمہ کیا. آپ علیہ السلام کے خاکے نہیں بنتے تھے. آپ علیہ السلام پر فلم بننے کا اعلان ہوا تھا برطانیہ میں 1912 کے اندر, تو خلیفہ نے اتنا ہی پیغام بھیجا تھا کہ اگر تم لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام پر فلم تو دور کی بات ہے ایک تصویر بھی بنائی, سارے مسلمان تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. انہوں نے فلسطین کے اندر رہنے کی اجازت مانگی تھی اور بدلے میں کہا تھا کہ ہمیں فلسطین میں اسرائیل بنانے دیں یہودیوں نے, ہم آپ کو سونے کے اندر تول دیں گے, ہم آپ کو سارا قرضہ آپ کا اتار دیتے ہیں. تو خلیفہ سلطان عبد المجید نے ایک مٹھی پکڑ کر مٹی کی کہا تھا یہ فلسطین تو دور کی بات ہے, اسلامی سلطنت کی ایک مٹھی بھی مٹی چاہو تو دنیا کا سارا سونا ایک طرف میں تمہیں دینے کو تیار نہیں. یہ پہلا رندہ پھیرا انہوں نے خلافت کا خاتمہ کیا. اور دوسرا جو رندہ پھیرا انہوں نے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم لے کر آئے یہاں پر. لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جو میرے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں, اور میں تو اللہ جانتا ہے جیسے اپنے بچوں کو یہ نظام تعلیم پڑھتا دیکھتا ہوں میں تو نفرت کھانا شروع ہو گیا ہوں. میں کبھی اسکول نہیں گیا, اللہ کا فضل ہے. میں نے یہ کچی پکی 1-2 کوئی نہیں پڑھی, نہ پرائمری, نہ مڈل, نہ کچھ, نہ ایم اے, نہ ایف اے, نہ بی اے. میں کبھی اسکول گیا ہوں تھوڑے دنوں کے لیے, ساری زندگی مدرسوں میں گزاری ہے. 31 سال ہو گیا مجھے مدرسوں کے اندر. سب سے پہلے ہمارے اندر سے انہوں نے یہ نظام تعلیم, میں دیکھتا ہوں میرے بچے صبح اٹھتے ہیں, پڑھنے جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, ٹیوشن سے آتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں, رات 10-11 بجے تک پڑھتے ہیں. ابھی تیسری میں ہے اور دوسری میں ہے, بچہ تیسری میں ہے, بچی دوسری میں ہے, اور صبح اٹھنے سے پہلے روزانہ رنڈی رونا کیا ہوتا ہے, ہمارا کام پورا نہیں ہوا. یہ کیسی تعلیم تم دے رہے ہو, یہ کیسا شعور تم دے رہے ہو کہ کہتے کہ پلوان سی نا موٹا نکل گیا, اور موٹا صحیح کرانے واسطے ڈاکٹر کو گیا. ڈاکٹر نے پوچھا پلوان جی کشتی ہار گئے ہو, کہنا نہیں پرائمری کے بچے کا بیگ چک لیا سی, میں نے اپنے 5 سالہ بچے کا بیگ اٹھا لیا تھا, میرا موٹا نکل گیا. بچے روزانہ روتے ہیں ہمارا کام پورا نہیں ہوا, ہمارا کام پورا نہیں ہوا. ان کو ان کاموں میں لگاؤ, دینی تعلیم کا خاتمہ کرو. بچوں پہلے مدرسوں مسجدوں میں ہوتا تھا صبح ناظرے کی کلاس, شام کو ناظرے کی کلاس. اب مسجدوں کے اندر صبح کی ناظرے کی کلاس کا خاتمہ ہو گیا. بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. ہمیں تو بابا بلیک شیک چاہیے, ہمیں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار چاہیے نا. کوئی مذاکرہ نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن حضرات یہ ہونا, نظام تعلیم اتنا خطرناک بنا دینا, یہاں پر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, یہاں جو افراد تیار کیے جا رہے ہیں,
جو یہاں سے اس نظام تعلیم سے ایجوکیٹر سے او لیول پڑھ لیتے ہیں, بی لیول پڑھ لیتے ہیں, جو ہماری قوم کے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ لیتے ہیں, یہ اعلیٰ نظام تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, کیا ہمارے معاشرے کے اندر کہیں پہ وہ فٹ بیٹھتے ہیں؟ بالکل نہیں بیٹھتے. وہ مینوفیکچرنگ جو ہو رہی ہے, جو افراد تیار کیے جا رہے ہیں, وہ یورپ کی منڈی میں جا کے فٹ بیٹھتے ہیں. وہ یہاں پڑھتے ہیں, ویکینسیاں نہیں ہوتی, سیٹیں نہیں ہوتی, یہاں پر نوکریاں نہیں ملتی, وہ باہر اپلائی کرتے فوراً باہر نکل جاتے ہیں. ایسے کر کے وہ کوئی سی وی بیچتا ہے, کلک کرتا ہے, فوری طور پر پیغام آتا ہے 6 لاکھ آ جاؤ بھائی, چلو جی. دنیا لینے کے لیے دین ہاتھ سے نکل گیا. انہوں نے دوسرا کاریوار حضرات یہ کھیلا ہمارے ساتھ, جو عام مسلمان کے اوپر جس کا جادو چلا ہے. نظام تعلیم دین کا کیا تھا, اس کا خاتمہ ہو گیا. اور نظام تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن پڑھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا, ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے, فرمانے لگے میرے صحابی ایک وقت آئے گا لوگوں کو قرآن آئے گا, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا نماز کیسے پڑھنی ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا زکوٰۃ کیسے دینی ہے, لوگ عمرہ حج کرنا بھول جائیں گے, عمرہ حج کرتے کیسے. صحیح حدیث ابن ماجہ کی. فرمایا ایک وقت یہ بھی آنا ہے میری امت کے اوپر, میری امت کے لوگ نماز پڑھنا بھول جائیں گے, نماز پڑھنی نہیں آتی. سن لو کسی سے یہاں پہ کھڑے کر کے, شاید ہی کوئی پوری نماز سنا دے, نماز کے ارکان کوئی بتا دے, نماز کے واجبات کوئی بتا دے, وضو کا صحیح طریقہ بتا دے, غسل جنابت کا صحیح طریقہ بتا دے. میری امت میں ایک وقت آئے گا ایسا کہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی آئے گی, لوگوں کو نماز کا نہیں پتا ہوگا کیسے پڑھنی ہے, زکوٰۃ کا نہیں پتا ہوگا کیسے دینی ہے, حج عمرے کا نہیں پتا ہوگا کیسے کرنا ہے. صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ کیسے ممکن ہے؟ نقرئ القرآن, ہم قرآن پڑھتے ہیں, وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَنَا, ہمارے بچے ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. میں اللہ کے بندے تو میری بات سمجھا نہیں ہے. کبھی یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھوں میں تورات و انجیل نہیں دیکھی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن یاد ہوگا, اس کے اندر کیا وہ کسی کو پتا نہیں ہوگا. آج اس چیز کا خاتمہ کیا انہوں نے. جو جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے, جو جتنا زیادہ سی ایس ایس کر لیتا ہے, زیادہ آگے نکل جاتا ہے, اتنا ہی یونیورسٹیوں سے لبرل اور ملحد ہو کے باہر آتا ہے. اور اقبال نے کہا تھا خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی سے, مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چل آئے گا الہاد بھی ساتھ, کہ جو پڑھے گا وہ ملحد ہو کے باہر نکلے گا. ہمیں یہ شکوہ ہے کہ یورپ کی غلامی یورپ کے رندوں کا حصہ ہے. یہ دوسرا جو انہوں نے رندہ پھیرا نا, اب دینی تعلیم کی طرف رجحان نہیں جاتا. او بھائی میرے, دینی تعلیم پڑھ کے کسی نے کیا کرنا ہے؟ کسی مولوی کو 15,000 تنخواہ ملے گی, وہ تیرا میرا بچہ 16-17 سال لگا کے ڈائریکٹ 70-80 ہزار پہ لگے گا. کسی کو مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا اور تمہارا دل نہیں کرتا اپنے بچوں کو مولوی بنانے کو. جب ہم ان کی تنخواہوں کی جانب دیکھتے ہیں, ان کے لیونگ سٹائل کی جانب دیکھتے ہیں, ان کے سٹینڈرڈ کی جانب دیکھتے ہیں, اور معاشرے میں ان کی عزت افزائی دیکھتے ہیں, تو عام آدمی تو درکنار ہے, مولوی کا دل بھی نہیں کرتا اس کا بچہ مولوی بنے, الا ماشاءاللہ. یہ دوسرا کام ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت نہیں ہے. لارڈ مکالے کا پورا ایک نظام تعلیم ہے جو آج تک ہمارے ہاں چل رہا ہے. اور تیسرا کام دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. یہ کوئی الٹی اڑی اڑی باتیں نہیں ہیں, یہ باقاعدہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. یہ اہل یورپ نے باقاعدہ ان چیزوں کو لکھا ہے, اور اپنے تھنک ٹینکس کو وہ پڑھاتے ہیں, اور جن لوگوں سے یہ کام لینا چاہتے ہیں ان کی تربیت انہی اصول و ضوابط کی, انہی خطوط کی روشنی میں کرتے ہیں. جو ان کے بڑے بڑے صدر وزیر ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھائی اور سکھائی جاتی ہیں, اور جن کو استعمال کرنا ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ تیسرا کام انہیں کیا کیا؟ دینی شاعر کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہر سال رمضان کے چاند سے پہلے تماشا لگتا ہے اس ملک میں؟ عید کے چاند سے پہلے تماشا لگتا ہے اس ملک میں؟ کیوں حضرات, لگتا کہ نہیں لگتا؟ غور سے سوچئے, کیا صرف 2 ہی مہینے ہیں؟ کبھی محرم میں سنا تماشا لگاؤ؟ کبھی محرم کے چاند پہ تماشا لگا ہے؟ کبھی ربیع الاول کے چاند پہ تماشا لگا ہے؟ کبھی صفر، ربیع الثانی
جتنے مہینے ہیں 10 کے 10 گن جاؤ. کبھی کسی ٹی وی پہ ٹیبل ٹاک ہوئی ہے, کبھی کسی نے مغرب کے بعد تماشے لگائے ہیں, چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. وہاں قوم کا کیسے اتفاق ہوتا ہے؟ آخر رمضان کے اوپر اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو سمجھو یہ پلاننگ ہے ان کی کہ مسلمان جب اپنے دین کے اوپر عمل کرے اس شک اور شبہ میں مبتلا ہو, پتہ نہیں میں صحیح بھی کر رہا ہوں کہ صحیح نہیں کر رہا. تم نے کبھی ربیع الاول کا چاند کبھی تماشا نہیں لگا؟ کبھی مفتی پوپل سے ہی بولا ہے؟ کبھی مفتی منیب بولے ہیں؟ کبھی ٹی وی کا میڈیا جا کر کبھی پوچھتا ہاں جی چاند نظر آیا کہ نہیں ہے, شہادتیں اکٹھی کرے؟ یہ ان کو ہمیشہ چاند دیکھنا یہ ان ایام میں کیوں یاد آتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے بنیادی مقاصد کے اندر شامل ہے کہ مسلمان جب پہلا روزہ رکھے اس کے دل کے اندر یہ بات ہو پتہ نہیں آج روزہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مسلمان جب عید پڑھنے کے لیے جائے تو مسلمان کے دل کے اندر یہ وہم پیدا رہے کہ پتہ نہیں یہ عید میں صحیح بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ابھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, دیکھیں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے. نور الحق قادری کو اللہ اس کی حفاظت بھی کرے. کل میں BBC دیکھ رہا تھا دوپہر کو, تو نور الحق قادری کا میں نے وہ خط پڑھا جو وزیر اعظم صاحب کو لکھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ عمران خان کو اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق دے. ہمیں دل سے کسی سے نفرت نہیں ہے, اچھا خط گیا ہے, لیکن لگتا ہے یہ قدم اٹھانا بڑا مشکل ہے. میں اس وقت سے ٹی وی پہ بیٹھ گیا رات 11-12 بجے تک, صبح بھی پڑھتا رہا اخبارات. میں سمجھ گیا تھا اب نور الحق قادری کی خیر کوئی نہیں. وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں, دیندار آدمی ہے, دنیا بھی پڑھی ہے, دین بھی پڑھا ہے, ملاقات کا موقع ملا ہے, بندہ باصلاحیت لگتا ہے, علمی گفتگو کرنے والا لگتا ہے. اب رات 7 بجے سے رپورٹ کارڈ, اس کے بعد جناب والا وہ کیپٹل ٹاک جیو پہ, اس کے بعد شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ, اس کے بعد ہیڈ لائنز بنی, اس کو پکڑ کے شاہ زیب خان زادہ لے ہی آیا. اب کیسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں لوگ, آپ اندازہ کیجئے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہوتا ہے وہاں جو گندی زبان استعمال کی جاتی ہے, گندے فلیکس استعمال کیے جاتے ہیں, گندے پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں, ان کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا, ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا, ہماری مشرقی روایات اجازت نہیں دیتی ہے. آپ ان چیزوں کے اوپر پابندی لگائیں, یہ کام نہیں کرتے. یہ عورتیں آئیں ضرور آئیں, لیکن یہ گندے گندے پلے کارڈ کوئی نہیں اٹھانے. یہ لاتوں کے بت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اس کے لیے مذہبی جماعتوں کو چاہیے 8 مارچ کو اسی میدان میں جہاں پر یہ حبا حیا باختہ بغیرت خواتین نکلے, ان کے مقابلے کے اندر لاکھوں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. کچھ نہیں کہنا ان کو, صرف ان کے سامنے کھڑا ہونا ان کی ایسی کی تیسی. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. اب سنسنی میڈیا کیسے پیدا کرتا ہے, تماشا کیسے پیدا کرتا ہے. کیا شاہ زیب خان زادہ کو نہیں پتا کہ اس پروگرام اس آزادی مارچ میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو حیرانی ہوئی حفیظ اللہ خان نیازی پر. عمران خان کی بات آ جائے اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, اتنی تیزی سے بولتا ہے, اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی کیا بول رہا ہے. کبھی عمران خان کی بات آ جائے دلی نفرت ہے اسے, اس کے ساتھ رشتہ دار ہے, جو کیا اس کے ساتھ کیا. جب بھی پروگرام میں اس کے خلاف بولتا ہے میں کہتا ہوں اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے, سمجھ نہیں آتی کیا کیا رہا ہے, کیا اتنا تیز تیز بولتا ہے. لیکن یہاں آ کر اس نے بھی کہا کہ اس نے غلط کیا ہے. مجھے تھا کہ یہ بندہ دیندار آدمی ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہے, اس بندے کے اندر کوئی دینی غیرت ہوگی. لیکن وہاں کیا کہا اس نے, ایک پروگرام کے اندر اس کو بلایا, کہا جی عورت مارچ کے اندر کیا بری لفظ ہوتے ہیں, وہاں تو یہی ہے میرا جسم میری مرضی, وہاں تو یہی ہے عافیہ کو آزادی دو, وہاں تو یہی ہے میری مرضی کے بغیر میری شادی نہیں ہو سکتی, وہاں تو یہی ہے کہ میری بیٹی کو وراثت میں حصہ دو. تم بتاؤ نور القادری صاحب, آپ بتائیں وہاں کون سا غلط جملہ لکھا ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی ذمہ دار آدمی, کوئی حیادار آدمی, اور میں یہاں نہیں بول سکتا میری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں جو وہاں جملے لکھے ہوتے ہیں, جس طرح ننگی ہو کے وہاں آتی ہیں اور جو تماشے لگاتی ہیں. مقصد رات ان کا کیا ہے؟ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. اور اگلا مرحلہ جو یورپ کا ہے وہ عرب کو تباہ کرنا ہے, چاہے ہمارے ذریعے کیا جائے یا کسی اور کے ذریعے کیا جائے. اب آپ ساتھ ساتھ سوچتے جائیں, جتنی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں وہ لوگ اس کے اندر کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. آپ کا شام تباہ ہو گیا,
شام میں اس وقت 2.5 کروڑ لوگ مر چکے ہیں. شام میں اس وقت 70-80 لاکھ لوگ در بدر ہو کر جرمن میں پناہ گزین ہے، یورپ میں پناہ گزین ہے، اور ان کے بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا، وہ عیسائی ہو رہے ہیں. ان کا اگلا مقصد عرب کو تباہ و برباد کرنا، جس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے اسے کمزور کر دینا. آج عرب گیا، عرب خاتمہ، عرب بہار کے نام پر، میں وہاں تھا اس وقت جب عرب بہار ہوئی تھی نا سب سے پہلے جزائر اور تیونس میں. علی زین العابدین باغ کے سعودی عرب آیا، اس کے بعد مصر، اس کے بعد جناب لیبیا، پھر اس سے پہلے عراق، پھر اس کے بعد لبنان، پھر شام، پھر یمن، پھر بحرین. انہوں نے پوری اسکیمیں بنا کر انہیں کو ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ دے کے استعمال کیا، آپس میں جنگیں کرا دی. ایک طرف عرب لگ گئے، دوسری جانب عجم لگ گئے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو ان کا پروگرام تھا کہ بھائی جتنی بھی عرب ریاستیں ان کو سب کو تباہ و برباد یا کمزور کیا جائے. شام بھی تباہ کر دیا، لبنان بھی تباہ ہو گیا، لیبیا بھی تباہ ہو گیا، عراق بھی تباہ ہو گیا. پھر اقبال نے کہا تھا نا، جو پہلے ہی کہا تھا کہ جس قوم کو وہ تباہ نہ کر سکے، سعودی عرب، بحرین، عرب امارات، شارجہ، دبئی، ابو ظہبی، جن کے اوپر حملے کر کے تباہ نہ کر سکے، خانہ جنگی نہ کروا سکے، پھر ان کا کیا حشر کیا؟ اقبال نے کہا تھا اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اب دیکھیں جتنی عیاشی، جتنی فحاشی، جتنی اوریانی ان عرب ریاستوں میں ہوتی ہے، اور یہ عرب شہزادے عیاشیاں، بدماشیاں، فحاشیاں، اوریانیاں، بے غیرتیاں کرنے کے لیے یورپ کے نائٹ کلبوں میں جاتے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے. ان عرب حکمرانوں نے کہا تم باہر پیسہ لے کے جاتے ہو، ہم تمہیں اپنے ملک کے اندر سارا کچھ بنا دیتے، یہاں بے غیرتیاں کرو. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ان کی غیرت ایمانی کمزور پڑ گئی. اتنا عرب کمزور ہو گیا کہ ان سے چھوٹا سا فیصلہ باد جتنا ایک اسرائیل سنبھالا نہیں جاتا. کسی کی جرت نہیں ہے اسرائیل کی طرف دیکھ لیں. اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اتنے ان کے اربوں خربوں ڈالروں کے سرمایے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کسی عرب کی جرت ہو اسرائیل کی طرف دیکھ سکے؟ کہا اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ جو میں شعر سنا رہا ہوں نا آپ کو عزیزو، یہ اقبال نے 1936 میں کہے تھے. اقبال نے ایک ارمغان حجاز کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر یہ اشعار درج کیے ایک نظم میں. نظم کا عنوان ہے ابلیس کی شورا، کہ ابلیس اپنے کرندوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو باقاعدہ ایک منصوبہ دیتا ہے. اقبال نے ابلیس سے مراد امریکہ، برطانیہ، یہودی، عیسائی لیے ہے کہ وہ مشاورت کرتے ہیں اپنی میٹنگ کے اندر، 6 قسم کے نکات دیتا ہے ابلیس اس نظم کے اندر اپنے مشیروں کو، اور ہر ایک کے بارے میں بتاتا ہے مسلمان عرب میں ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسلمانوں کا نصاب تعلیم کیسے چینج کرنا ہے، مسلمانوں کی غیرت کیسے مارنی ہے. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں رہا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ اقبال بڑا بولتا ہے، مولوی بڑا بولتا ہے، اقبال کا تم نے پڑھا ہی نہیں، اقبال کا تم نے سمجھا ہی نہیں. پتہ نہیں اقبال کی کون سی نیکی کام آ گئی ہے کہ ابھی تک اقبال ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہے. وہ بس اسی تک حصہ ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا پہاڑ اور گلہری آ گیا. اقبال اس شعر کے آخری، اس غزل کے آخری شعر میں کہتا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہ جو یورپ کے خلاف بولے، تنظیمیں دینی کھڑی کرے، مدرسوں کا نظام تعلیم چلائے، اس کی چھٹی کرا دو. اور اس کام کے اندر ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران، سیکولر طبقہ، میری یونیورسٹیوں کو پروفیسر، پی ایچ ڈی حضرات برابر کے شریک ہیں. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ حامد میر بھی سن لے، یہ جیو والے بھی سن لیں، AR وائی والے بھی سن لیں، یہ جتنے بڑے بڑے اینکر ہیں، اینکر نہیں سن لیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم کیا سمجھتے ہو
تمہاری ان حرکتوں سے یہودی عیسائی خوش ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے جب تک تمہارے پاسپورٹ کے کھانے میں، مذہب کے کھانے میں مسلمان لکھا تبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. جب تک یہ شاہ زیب خان زادہ مرتد ہونے کا اعلان نہیں کرے گا راضی نہیں ہوگے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا جنازہ ہوا. قائد اعظم کا بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا رحمت اللہ علیہ. کسی چینل نے کوریج نہیں دی 224 کے علاوہ، اور اس کو پھر پیمپرا نے بند کر دیا تھا. حامد میر نے اس کے متصل بعد ایک کالم لکھا، میں نے بذات خود پڑھا. حامد میر کہتا ہے اس جنازے کے بعد امریکن سفارت خانے سے جو ہماری فنڈنگ تھی تمام چینلز کی بند ہو گئی. میں ایک اور کتاب کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اکس مفتی کی کاغذی گھوڑے، وہ پڑھیں جا کر، آپ کو پتہ چل جائے گا ان صحافیوں کو کیسے وہاں بوریاں ملتی ہیں ڈالروں کی بڑی بڑی، ملک میں بے دینی سیکولرزم الحاد پھیلانے کے لیے. اس نے سارا لکھا ہے اس میں. وہ 22ویں گریڈ کا افسر تھا. حامد میر کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. اس نے کہا کہ اس جنازے کے بعد ہماری ساری فنڈنگ بند ہوگی تمام چینلز کی. تمام چینلز کے سربراہان دست بدست ہو کر امریکن سفارت خانے میں گئے، جا کر کہا کہ حضرت ہماری فنڈنگ کیوں بند کی، یہ خیر ہے؟ انہوں نے کہا نلائکو الو کے پٹھو، تمہیں پیسے اس لیے دیے تھے قوم کو سیکولر بناؤ، بے دین بناؤ، وہ دیکھو قادری کا جنازہ کتنا بڑا ہو گیا. تم اسے روک ہی نہیں سکے، تمہارے میڈیا کا ہمیں کیا فائدہ. لیکن یہ یاد رکھ لیں ان سے یہودی عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا دین مکے والوں کا محتاج نہیں تھا، مکے والوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے مدینے میں انصار پیدا کر دیے. آج ہم نے اپنے گرانوں کو دیندار نہ بنایا، دین کے اوپر نہ چلے، ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت نہ کی، یورپ کے رندوں کا شکار ہو گئے. تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں جانا، رہنا میں نے اور آپ نے بھی نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شریعت کی بنیاد، دین اسلام کی جو بنیاد سمجھنی ہے، اساس سمجھنی ہے، قوت سمجھنی ہے، تو قرآن کی یہ آیت سامنے رکھا کرو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، سچا دین دے کے بھیجا ہے. کس لیے؟ سرنگو ہونے کے لیے، یوں یوں کرنے کے لیے، یم یم کرنے کے لیے. لیظہرہ علی الدین کلی، اس کو اللہ تمام دینوں کے اوپر لے کے جائے گا. اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، بلند اسلام ہی ہے، اسلام کے اوپر کچھ نہیں ہونا. ہمیں اپنے اوپر مقرر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.